بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، وقت آئے گا کہ لوگ آپ پر فخر کریں گے کہ آپ نے عالم اسلام کی بڑی شخصیت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادے مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کی زیارت کی ہے اور ان کی مبارک گفتگو کو خود سے سنا ہے۔ اللہ کرے کہ آج کی یہ بات ہمارے سب کے لیے بدلنے کا ذریعہ بن جائے، جیسا کہ مولانا کی تمنا ہے۔ مولانا اپنے جذبات کو ہمارے سامنے رکھا، اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اللہ کے دین کے بارے میں کہ خالی سننا اور سنانا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر صحابہ حیا کی وجہ سے بول نہیں پاتے تھے، لیکن دائیں بائیں دیکھتے رہتے تھے۔ کوئی خدا کا بندہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سوال کا جواب شروع ہوگا اور اس کے نتیجے میں ہماری زندگی بدلنا شروع ہوگی۔ اس لیے اصل چیز وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقیقت ہے کہ حضرت مولانا کا یہ جو سفر ہوا ہے، یہ سفر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عزیز دوست مولانا سجاد صاحب ندوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں عالم میں بدلہ عطا فرمائے کہ ان کی قرن 1 سال سے وہ مستقل حضرت مولانا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں کچھ وقت دے دیجیے، اور اپنے مصروف اوقات کے اندر سے انہوں نے یہ وقت ہم کو دیا۔ اس وقت کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے درد دل کو ہمارے سامنے رکھا، اس درد دل کو اپنے دل کے اندر منتقل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس درد درمان کے ساتھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ملا تھا، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کا درد تھا، ابو لہب کا درد تھا، ولید بن مغیرہ کا درد تھا، عتبہ اور شیبہ کا درد تھا۔ یہ وہ نام ہے جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت یہ کہتی کہ شاید آپ اپنے آپ کو ان کے دکھ اور درد میں ہلاک کر دے، اور دکھ اور درد کس چیز کا ہے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، یہ میری بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے، یہ میری بات کو اپنی زندگی کے اندر کیوں نہیں اتار رہے۔ تو وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ اور درد تھا انسانیت کے بارے میں، وہ دکھ اور درد صحابہ کے دلوں کے اندر منتقل ہوا، صحابہ سے تابعین کی طرف منتقل ہوا، تابعین سے تبع تابعین کی طرف منتقل ہوا، پھر علماء، صالحین، محدثین، مفسرین ان کے سینوں کے اندر منتقل ہوا، اور پھر جیسا کہ حضرت مولانا یہاں پر ابھی کبیر میر سید علی احمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام، ذرا ہم سوچیں 700 سادات کے قافلے کے ساتھ وہ شخص یہاں آیا، اور ان 700 سادات کے قافلے کو واپس اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ Es yok ki Kaşiri Madrasançı Yukusak Yalçı Sırdısı, Yukusak Yalçı Sırdısı, Yukusak Yalçı Sırdısı. नाम हमको पता नहीं है। हम क्या कहें ये सैयद साहब है, ये सैयद साहब है, ये सैयद साहब है। ये सैयद साहब की जरा तारीफ पढ़िए, कहाँ से आए? कोई बुखारा से आया है, कोई समरकंद से आया है, कोई ताशकंद से आया है, कोई मदीने से आया है, कोई इराक से आया है, कोई हमदान से आया है। आखिर वो क्या करने आए थे? क्या यहाँ कारोबार करने के लिए आए थे, यहाँ हुकूमत करने के लिए आए थे, यहाँ के लोगों के ऊपर जुल्म करने के लिए आए थे? वो उस दर्द को बांटने के लिए आए थे। उनको भेजा गया था मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, उनको भेजा गया था। ये एक खित्ता है, इस खित्ते
وہی چیز اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا نے دنیا کا سفر کیا، امریکہ، یورپ، ترکی، یہ گلف کنٹریز، عرب ممالک، جہاں جاتے ہیں مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک ہے، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچایا جائے۔ اس لیے ضرورت ہے اس پیغام کو لیا جائے، اپنی زندگیوں کے اندر اس کو داخل کیا جائے، اور پھر اپنے عمل کے ذریعے سے دفتروں کے اندر، ڈپارٹمنٹس کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر اسلام خالی کتابوں کے اندر بند کر کے، آج کہتے ہیں کہ اسلام کو اگر دیکھنا ہے، اسلام مسلمان در گور، مسلمان کہاں ہے؟ وہ قبر کے اندر دفن ہے۔ اسلام کہاں ہے؟ اسلام در کتب، اسلام کتابوں کے اندر ہے، اور کتاب کہاں ہے؟ کتاب الماریوں کے اندر بند ہے۔ اسلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پورا 100% قرآن تھا۔ آپ کا اٹھنا قرآن، آپ کا بیٹھنا قرآن، آپ کا چلنا قرآن، آپ کا سونا قرآن، آپ کی بات کرنا قرآن، آپ کا ملنا قرآن، آپ کی زندگی، اور اسی قرآن کو منتقل کیا تھا صحابہ کے اندر۔ وہی قرآن آج ہمارے پاس ہے، لیکن وہ قرآن کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے دربار میں کل شکوہ کرے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ اللہ کا دربار ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ کرنے والے ہوں گے، اور مقدمہ کن کے خلاف ہوگا؟ دشمن کے خلاف نہیں ہوگا، اپنی قوم کے خلاف، اپنی امت کے خلاف۔ ان کے پاس تیری کتاب تھی، لیکن انہوں نے تیری کتاب کو بس پشت ڈالا تھا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم یہاں شکر گزار ہیں، ہمارے جو مولانا طالب صاحب یہاں پر ندوی ہے، جو بیان انسانیت کا کام مستقل زمان طالب علمی کے زمانے سے کر رہے ہیں، ہم ابنائے ندوہ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے باضابطہ طور پر اس کا اہتمام کیا، اور آپ حضرات کے شکر گزار ہیں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوگا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ جیسے حضرت مولانا نے فرمایا، آپ نے اپنے قیمتی وقت کو نکالا، یہاں آپ بیٹھے، جس کے نتیجے میں مولانا کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے درد دل کو ہمارے سامنے پیش کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں ہماری ایک گزارش ہے، ہمیں پتہ ہے جس طرح حضرت مولانا کو آپ کے ساتھ محبت ہے، آپ یعنی یہ اپنی نجی نشستوں کے اندر جو اس قوم کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کو ٹوٹ کر محبت ہے الحمدللہ ہمارے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کے واسطے سے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ جس طرح ان کو آپ کے ساتھ تعلق ہے، آپ کو بھی حضرت مولانا کے ساتھ تعلق ہے، آپ چاہتے ہیں کہ حضرت مولانا کے ساتھ ہمارا مصافحہ ہو، لیکن حضرت مولانا کی جو طبیعت ہے، حضرت مولانا کی جو صحت کا مسئلہ ہے، وہ صحت اجازت نہیں دے پاتی۔ اس لیے ہم حضرت مولانا سے گزارش کریں گے دعا فرمائیں، دعا کے بعد حضرت مولانا سلام کریں گے، آپ سلام کا جواب دیجیے، انشاءاللہ اسی سلام کے سوال و جواب کے نتیجے میں اللہ کے یہاں انشاءاللہ مغفرت ہو جائے گی۔ حضرت مولانا کو نکلنے کا موقع دے تاکہ حضرت مولانا جو ہے، کیونکہ اسی وقت سری نگر پہنچنا ہے، حضرت مولانا سہولت کے ساتھ وہاں پہنچ سکے۔ یعنی ابھی آپ دیکھیے 10 بج رہا ہے، ہم سری نگر پہنچیں گے، نماز کی ادائیگی کا مسئلہ ہے، صبح ان کا سفر ہے، اس لیے ہماری گزارش ہے کہ حضرت مولانا کو سہولت کے ساتھ نکلنے دیں۔ اب حضرت مولانا سے گزارش ہے کہ دعا کے اوپر اس مجلس کا اختتام